سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے۔ گلزار حسین ولد منشی خدا بخش، مقبول حسین ولد گلزار حسین، جعفر علی داور ولد عمران الجعفری، اللہ وسائے ولد احمد بخش، رسول بی بی ولد شاہ محمد، غلام فضا ولد احمد بخش، اور جتنے مومنین و مومنات یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ان کے مرحوم کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، انیس الفقراء والمساکین، سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب قلوبنا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ صلوات پڑھیے وہاں پر۔ سامعین محترم، علی کے دیوانوں کا مجمع ہے، اور یہ جو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے یہ بھی علی کا دیوانہ ہے۔ تو ایسا نہ ہو کوئی جملہ ضائع نہ ہونے پائے، کیونکہ سانس سانس علی کے لیے آئے۔ اور آج اب آخری پرسہ محرم کے اعتبار سے دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو فضائل بھی ایسے ہونے چاہیے کہ آخری حد تک ہو، اور مصائب بھی ایسے ہونے چاہیے کہ آخری حد تک ہو، کیونکہ ہمیں پرسہ دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن لازم ہے، یہ گلستان ہے اور ہم اس گلدان کی طرح ہیں جس میں مختلف پھول ہوتے ہیں، ہر پھول کا اپنا رنگ ہے،
جس طرح سے ذکر کرنے والوں کا اپنا رنگ ہے، اس طرح ذکر سننے والوں کا اپنا رنگ ہے۔ یہ پیچھے یا تو آواز نہیں جا رہی یا پیچھے والے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، معلوم نہیں ہو رہا۔ ایک ایسا نعرہ سنا ہے کہ پیچھے تک آواز جائے، نعرہ حیدری۔ دنیا کو تو پتہ چلے کہ ہم یہاں مجلس کر رہے ہیں۔ اس سے اپنی تمہید کا آغاز کرتا ہوں۔ کسی نے ایک مسئلہ چھڑا کہ یہ امام بارگاہ مسجد کے ساتھ کیوں بناتے ہیں؟ بس میں اپنے موضوع پر آؤں گا، لیکن پہلے بات کر دوں کہ ہم کس مقام پر بیٹھے ہیں، کس جگہ بیٹھے ہیں، کن لوگوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ امام بارگاہ مسجد کے ساتھ کیوں بناتے ہیں؟ اور مسجدیں اتنی ہیں، کسی کے ساتھ امام بارگاہ نہیں۔ یہ شیعہ نے حیدر کرار مسجد کے ساتھ امام بارگاہ کیوں بناتے ہیں؟ تو میں نے اس کو مختصر سا جواب دیا ہے، ملاحظہ فرمائیے اگر شاید آپ کو پسند آئے۔ میں نے کہا کہ مسجد کے ساتھ امام بارگاہ اس لیے بناتے ہیں کہ ہم ذکر اہل بیت اللہ کے سائے میں کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ کیجیے، ہم آباد رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ ہم اہل بیت کا ذکر اللہ کے سائے میں کرنا چاہتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ کوئی ہمارا ذکر ایسا نہیں ہوتا کہ جو قرآن و عطرت سے ہٹ کر ہو۔ دنیا نے کہا رسول چھوڑ کر نہیں گئے، حالانکہ رسول کہہ رہا انی تارکن، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ رسول کہہ رہے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دنیا کہہ رہے کچھ چھوڑ کر۔ میں نے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور آپ دوستوں کی محبت، مجھے اکثر ویسے جنگ میں آنے سے مجھے تو منع کیا گیا کہ وہ جنگ میں نہ جائیے، لیکن جیسے آپ کی محبت آپ پیش فرما رہے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے پہلے جنگ آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور قرآن کی یہ تلاوت، یہ آیت کی تلاوت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سلی زبان میں لازم ہے، ابھی مسئلہ سارا کا سارا جتنا بھی چھڑا ہوا ہے یہ صرف ترجمے کا مسئلہ ہے، ترجمے کا مسئلہ ہے، لہذا ترجمہ صحیح صحیح آنا چاہیے۔ ترجمے کا مسئلہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ ایک آیت اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کروں، فَغْسُلُوا وُجُوهَكُمْ، فَغْسُلُوا، چہرے دھو لو، فَغْسُلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے چہرے، وجوہ کا معنی چہرہ، وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنی تک دھو لو۔ چہرہ دھونے کو، ہاتھ دھونے کو۔ آیت کہ کیسا؟ وَمْسَوْا، واو عاطفہ ہے، توجہ کیجئے گا، واو مستانفہ ہے۔ واو کی کہی اس میں کیا مراد ہے؟ وجوہ دھونا، ہاتھ دھونے۔ توجہ کیجئے گا، میں اپنے مسلک، اپنے دین، اپنا جو ہمارا مذہب ہے، اس کو اجرا کرنا، اس کو پھیلانا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری تو ہماری یہی ہے نا کہ لوگوں کو آیات الہی کا صحیح ترجمہ پہنچایا جائے، اپنے لوگوں کو۔ تو فَغْسُلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے دھو لو، اپنے ہاتھ دھو لو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کونی تک، مرافق کونی کو کہتے ہیں، وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو۔ توجہ کیجئے گا، اختلافی باتیں کرنا ہمیں نہیں آتا،
اور ہم نہیں چاہتے کوئی بھی اختلافی بات ہو، لیکن اپنا مذہب تو بیان کرنا، اپنا دین تو پھیلانا ہے. میرے ساتھ ساتھ رہیے. اپنا دین تو ہمیں پہنچانا ہے اپنے لوگوں تک. میں آیت آپ کے گھر تک تو نہیں پہنچا سکتا کہ آ کے دروازہ کھٹکا رہا ہوں صاحب جی یہ آیت سن لیں. یہ ذکر اہل بیت کا ایسا ہے کہ اہل بیت کا ذکر کرتے رہے دین آتا رہتا، دین اترتا رہتا. فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو لو، وایدیکم، اپنے ہاتھ دھو لو. بس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. الی المرافق، کوہنی تک دھونے. وامسحوا رؤوسکم، اپنے سر پہ مسح کرو. ورجلین، اور اپنے دونوں پاؤں پر مسح کرو. اپنے دونوں پاؤں کو مسح کرو، سر کو مسح کرو اور پاؤں کو مسح کرو. الی الکعبتین، پاؤں کی ابھری ہوئی جگہ جو ہے وہاں تک مسح کرنا. کتنی واضح آیت ہے. واضح آیت ہے. میں نے پہلے کہا کہ ترجمے سے ہی معاملہ خراب ہوتا ہے اور ترجمے سے ہی صحیح ہوتا ہے. تو وضو سمجھ آ گیا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ حیدری. وضو سمجھ آ گیا نا؟ قرآن سے وضو سمجھ آ گیا. چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، کون ادھر. بہت سے لوگوں کا یہ مسلسل سوال ہوتا ہے مولانا وضو کیسے کریں. ابھی میں کمر میں بیٹھا ہوا ایک کو بتا رہا ہوں، ایک کو پتہ چلے گا. ہم اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں چہرہ دھونا، ہاتھ دھونے، مسح سر کا کرنا. ابھی موضوع پر مجھے بولنے دیں. بات کی بات ہے، بعد میں انشاءاللہ آپ کو. تو اب یہ جب آپ نے دھو لیا، دھونے کا دو مقام پر ہے، چہرہ اور ہاتھ، اور مسح دو جگہوں پر ہے، سر پر اور پیر پر. تو واضح آیت ہو. اب آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں قرآن واضح ہے بالکل، اور قرآن سمجھ میں آتا. لیکن اگر سمجھنا چاہیں قرآن کے لیے قرآن کا عالم ہونا ضروری، عالم کے ساتھ پاکیزہ ہونا ضروری، پاکیزہ ہونے کے ساتھ علی کی محبت ہونا ضروری. پتہ جنگ والے کیا سن رہے ہیں؟ علی کی محبت شرط اول ہے. کیوں؟ میں اسی موضوع پر آ رہا ہوں. علی کی محبت شرط اول ہے. کتاب ہے، یہ کتاب ہے نا. میں نے آیت یہی تلاوت کی، قل کفا باللہ شہیدا. قل، سورہ رات کی آیت ہے، قل کفا باللہ شہیدا. اے لوگو، اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو، ان لوگوں سے کہہ دو، یہ جو رسول کو رسول نہیں مانتے، جو رسول کو رسول نہیں مانتے، توجہ کیجئے گا، لازم ہے رسالت کی بات ہے. رسالت کی بات تو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آنی چاہیے. رسول کو رسول نہیں مانتے. اب لوگ یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن کو کس طرح پڑھتے ہیں. صاف آیت کہہ رہی. میں کوئی ترجمے میں اختلاف تو نہیں کر رہا. یہی آیت جو ترجمہ میں کر رہا ہوں یہ ہر جگہ لے جائے، ہر جگہ جائے. بعض لوگ رسول کو رسول نہیں مانتے. ان لوگوں سے کہہ دو، قل کفا باللہ، کفا باللہ، اللہ کافی ہے. توجہ کیجئے، اللہ کافی ہے. لفظ سمجھتے جائیے، اللہ کافی، اللہ شافی. یہ تو آپ دوائی کھاتے ہوئے بھی بولتے ہیں. توجہ رکھیے گا، اللہ کافی ہے. قل کفا باللہ شہیدہ. شہید کے 3-4 معنی.
شہید اسے بھی کہتے ہیں جو اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، جیسے ہم شہید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، فرشتوں کے حضور حاضر ہو جائے، جیسا حق ہے حاضر ہونے کا، ان کو شہید کہتے ہیں۔ ایک شہید کا معنی گواہ کے معنی، گواہ تو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا، گواہ تو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ جو لوگ مسئلے مسائل میں الجھتے ہیں تو عدالت میں پہنچتے ہی عدالت پہلی صورت میں کہتی گواہ لاؤ، گواہی لے کر آؤ۔ تو رسالت معاب رسول نہیں ہے کافر کہتے ہیں، اب رسول نہیں ہے یہ کافر کہہ رہے ہیں، اللہ گواہی بھی پیش کر رہا، اللہ کہہ رہا ہے یا میں کافی ہوں اس کے رسول ہونے کے لیے، یا میں کافی ہوں، ومن واو پھر آ گیا، واو عاطفہ ہے یہاں پر، یعنی جیسے اللہ کافی ہے یا اللہ کافی ہے، یا ومن عندہ علم الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ کافی ہے۔ اب مسئلہ کہاں پہ مسئلہ کہاں پہ مسئلہ پیچیدہ کہاں پر ہوتا؟ مسئلہ پیچیدہ وہاں ہوتا ہے نا جب قرآن سمجھ میں نہیں آئے، ٹھیک ہے، ایسے بول دینا بھائی قرآن لائیے، قرآن سے بتائیے، بہت آسان ہے، اور ہم سے پوچھتے ہیں قرآن سے بتائیے، قرآن تو اترا ہمارے گھر میں آیا ہے، قرآن تو اترا اہل بیت کے گھر۔ من عنده علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، تو وہ سمجھے پوری کتاب سے مراد پورا قرآن، سمجھنے والا یہ سمجھا کہ پوری کتاب یعنی پورا قرآن، تو یہ تو بہت آسان بات ہے۔ آج کے بچوں سے بھی بچے آج کل، اور خصوصاً شیعان حیدر کرار میں سے بچے تیار ہو رہے ہیں کہ کتاب کا صفحہ یاد کیا، دیکھیے پوری کتاب کا علم ہے، جسے پوری کتاب کا علم ہے، سامنے والا سمجھا کتاب سے مراد یہ قرآن ہے، سامنے والا یہ سمجھا تو اس نے کہا کہ چلو ایسا ترجمہ کرو کہ آسان ہو جائے، کتاب سے مراد یہ قرآن ہے، جی ہاں یہ قرآن ہے، تو کہا کہ پوری کتاب کا علم جس کے پاس ہے، تو کہا پوری کتاب کا علم تو عبداللہ ابن سلام کے پاس ہے، توجہ کیجئے گا، عبداللہ ابن سلام کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وہ سمجھے یہ قرآن ہے۔ اچھا کمال یہ ہے عبداللہ ابن سلام کی شخصیت کو اگر تاریخ میں پڑھا جائے، ایک مجہول شخصیت ہے، اس کا بیٹا کہیں سے گزر رہا تھا، ایک شخص امام کے پاس بیٹھا، امام نے کہا، یہ شخص نے کہا کہ مولا کیا یہ وہی شخص نہیں ہے جس کے باپ کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ تو امام نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر بولا پوری کتاب کا علم صرف ہمارے پاس ہے، کسی کے پاس پوری کتاب کا علم نہیں ہے، صرف ہمارے پاس۔ آئیے دیکھیے تو صحیح کہ کتاب ہے کیا، کتاب کیا ہے؟ شیعہ نے حیدر کرار کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر علی ولی اللہ لکھا، گھبرا گیا ہو کیا؟ یہ لکھے ہوئے کو کیا بولتے ہیں؟ کتبہ، توجہ رکھیے گا، لکھے ہوئے کو بولتے ہیں عربی میں کتبہ۔ یہ جتنا بھی جنت کے دروازے پر علی ولی اللہ لکھا، تو عربی میں اگر اس کو بولیں گے کتبہ علی ولی اللہ فی دار الجنہ، سمجھے؟ لوح محفوظ پر قرآن لکھا ہے،
کتبہ، فرشتوں کی تاریخ پوری لکھی ہے کتبہ، مخلوق پروردگار کتنی پروردگار نے خلق کی ہے کتبہ، کتنی مر چکی ہے کتبہ، کتنی پیدا ہونے والی ہے کتبہ، پانی کی کتنی قسمیں ہیں کتبہ، مچھلی کی کتنی قسمیں ہیں کتبہ، انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں کتبہ، حوروں کی کتنی قسمیں ہیں کتبہ، ملائکہ کی کتنی قسمیں ہیں کتبہ۔ اب مانا کرو کہ کتاب کا علم جس کے پاس ہے وہ اللہ کے ساتھ گواہ بن رہا۔ اب مانا کرو کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، آسان ہے کتاب کا علم، ایک بشر پوری کائنات میں ایک بشر دنیا اگر دکھا دے کہ اس کے پاس پوری کتاب، یعنی چلو ہم لوگ ابھی کتاب کو مانا ترجمہ نہیں کیا، ہم اسی قرآن کو لیتے ہیں، اگر پوری کائنات میں کوئی یہ دکھا دے کہ پورے قرآن کا ترجمہ صرف اس شخص کے پاس ہے، پورے قرآن کا ترجمہ صرف پورے قرآن کا کہہ رہا ہوں، یہ شخص فلاں شخص ہے جی، پورے قرآن کا ترجمہ اس کے پاس ہے، ایسا کوئی کائنات میں نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے، پوری کائنات میں اہل تشیع بھی بیٹھے ہیں، اہل سنت بھی بیٹھے ہیں، پوری کائنات میں کوئی دکھا دے۔ ایک جگہ میرا چھوٹا سا مناظرہ ہوا، مناظرہ بہت مختصر تھا، نہ کوئی لوگ تھے، صرف میں تھا اور وہ تھا۔ کہا جی آپ اختلاف رکھتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہم تو اختلاف نہیں رکھتے، کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ کہا رسالت مآب کی بات سے۔ میں نے کہا اس میں اختلاف کیا ہے؟ ہم علی کو مانتے ہیں، آپ علی کے علاوہ دوسروں کو مانتے ہیں، اس میں اختلاف کون سی بات ہے؟ بھئی علی کے رسول کے بعد نا اللہ تک رسول تک ایک ہے، اس کے بعد اختلاف ہوا نا، ہم علی کو مانتے ہیں، علی کی پیروی کرتے ہیں، آپ علی کے علاوہ کے لوگوں کو مانتے ہیں، علی کی پیروی کرتے ہیں، تو اس میں کوئی اختلاف کی بات تو نہیں ہے، بس مسئلہ صرف یہ ہے میرے علی نے کہا ہے کہ میں قبر میں آؤں گا۔ توجہ کیے، کوئی دلیل نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی سنت نہیں۔ امام علی کی ایک روایت، مولا نے فرمایا میں قبر میں آؤں گا، صحیح ہے، ان کا ہم اس لیے علی کو مانتے ہیں۔ بولا علی قبر میں کیسے آ سکتے ہیں؟ علی قبر میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اس کا ذہن اس لیے بنا تھا کہ لازم ہے جن کو وہ مانتے تھے وہ قبر میں نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے؟ قبر میں علی کیسے آئیں گے؟ میں نے پڑھی سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ شیطان کی صفت یہ ہے کہ وہ دلوں میں گھس کے وسوسے ڈالتا۔ تو میں نے کہا یہ شیطان کیسے دل میں گھستا ہے؟ کہا اللہ نے طاقت دیا ہے، تو آپ کا عقیدہ یہ اگر اللہ شیطان کو طاقت دے تو وہ دل میں گھس سکتا ہے، اللہ اگر علی کو طاقت دے تو کیا علی قبر میں نہیں آ سکتے؟ دوسری حدیث امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، آپ جی آخری مجلس سماعت فرما رہے ہیں نا اس کی پرسے کی، تو اس لیے میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، یہ 2 مہینے 8 دن جو آپ اہل بیت کی بارگاہ میں پرسہ دیتے رہے، بہت بڑا کام کیا، یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، اور کسی دن اگر موقع ملا تو صرف آپ کے فضائل پڑھوں گا، شیعان حیدر کرار کے فضائل، حیران ہو جائے گی دنیا، آپ کے فضائل۔ کہا کہ مولا قبر میں آئیں گے،
اللهم صل على اللهم صل حي على الصلاة حي على الصلاة محمد و محمد صلوات. یہ خالی جگہ تھوڑی سی پر کریں، آگے ہو جائے. صلوات پڑھی محمد و محمد. تو ہمارے دو اماموں نے فرمایا کہ میں قبر میں آؤں گا. توجہ رکھیے گا، یہ پورا مناظرہ ہے، سمجھا. جہاں پر بیٹھے کوئی علمی بات جو لازم ہے، علم سے وابستہ نہیں ہے، وہ اس کو علمی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی. جو علم سے وابستہ نہیں ہے ان کو علمی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو ان سے اس طرح کی باتیں کر. بھائی ہمارے امام نے، ایک امام علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ میں قبر میں آؤں گا، اور ایک امام رضا سے روایت ہے کہ قبر میں آؤں گا. ہم نے کہا کہ ہمارے دو نے کہا کہ قبر میں آؤں گا. اب آپ کے کسی ایک نے بھی کہا ہو، کسی ایک نے بھی کہا، میں رسول کے بعد کی بات کر رہا ہوں. میں رسول کے بعد کی بات کر رہا ہوں. کسی شخص نے کائنات میں نہیں کہا، کسی شخص نے، کتابیں بے تحاشا میری نظروں سے گزری، کسی شخص نے یہ نہیں کہا میں قبر میں آؤں گا. مشکل کہاں پر ہوگی؟ تو مشکل جہاں پر ہو وہیں تو مشکل کو چاہتا ہے. کسی نے مولا سے سوال کیا، مولا کہ قبر میں آپ تشریف لائیں گے، قبر میں جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ جو ہے روایات میں مل رہا ہے کہ آپ ہم سے زیادہ فلاں کی قبر میں آئیں گے. توجہ کی یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہماری قبر میں آپ آئیں یا نہ آئیں. حالانکہ مولا نے فرمایا کہ میں دونوں کی قبر میں آؤں گا، ہر ایک کی قبر میں آؤں گا، لیکن ان کی میں ترجیح دوں گا ان کی قبر میں آنے کی. حیران ہو گیا انسان، کہا مولا میری قبر میں کیوں نہیں آئیں گے؟ کہا تو اپنا ہے. توجہ رکھیے، تم تو اپنے ہو. تو کہا مولا ان کی قبر میں کیوں جائیں گے؟ کہ اس کی قبر میں جاؤں گا، بتاؤں گا کہ ایسے کو نہیں مانا. ٹھیک ہے، ایسے کو تم نے چھوڑ دیا. تو قل کفا باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے، اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے. کتاب سے مراد یہ قرآن نہیں ہے. کتاب جو بھی حکم پروردگار عالم نے، جو جس کے مقدر میں، جو جہاں پر بھی، جس جگہ پر بھی تحریر کیا، جس جگہ پر بھی، جو بھی. انسان اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات کے علاوہ بھی اس نے مخلوقات پیدا کی، ہزاروں مخلوقات پیدا کی. ہر شے کا علم جس کے پاس ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فی امام مبین. ہم نے ہر شے کو حساب کر دیا. امام مبین میں ہر شے کو پروردگار عالم نے جس کے سامنے کھول کے رکھ دیا، اسے کہتے کتاب. اسے کہتے کتاب. من عندہ علم الکتاب. میں گواہ ہوں، یہ وہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ٹھیک ہے. اب یہ گواہی پروردگار عالم نے دو کیوں دی؟ دو گواہیاں پروردگار عالم نے کیوں دی؟
کتنے گواہ مانگتے ہیں؟ 2 گواہ مانگتے ہیں. گواہ 2 مانگتے آئے جس عدالت میں بھی چلے جائے. حالانکہ پروردگار کہہ سکتا تو میں کافی ہوں. خدا نے کہا میں کافی ہوں یا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب مجھے اس سے مطلب نہیں کہ کوئی بھی شخص ہو, یہ دوسرا انسان کوئی بھی ہو, اس سے مجھے مطلب ہی نہیں کہ یہ میرے عقیدے سے ہے, یہ میرے مسلک سے ہے, یہ میرے اجداد سے ہے. اس سے مطلب نہیں, مطلب یہ کوئی بھی ہے قابل احترام ہے, کیونکہ گواہی میں اللہ کے ساتھ شامل ہے. اتنی بڑی کوئی شخصیت ہے کہ میں کافی ہوں یا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. پوری کتاب آسان بات نہیں ہے یہ میں کہہ کے گزر جاؤں گا, آپ سن کے چلے گئے. جو تحقیق کرنے والے ہیں نا وہ ذرا سوچ کے تحقیق تو کریں, یہ پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ پوری کتاب کا علم آدم کے پاس ہے. اللہ کا پہلا نبی ہے, اشرف المخلوقات ہے. سبھی نبیوں میں بھی کیسا نبی ہے, پوری کتاب کا علم نہیں. اگر پوری کتاب کا علم ہوتا تو بچانے علی کیوں آتے؟ نوح جیسا پیغمبر, پوری کتاب کا علم ہے. محمد و آل محمد.
یہ کر رہا تھا کہ پوری کتاب کا ترجمہ، کہ پوری کتاب کا اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پوری کتاب سے مراد یہ قرآن کریم نہیں ہے. اگر قرآن کریم ہوتا تو بہت آسان ہوتا، بہت آسان ہوتا. بولتے چلو یہ شخص پوری کتاب کا علم جانتا ہے، وہ شخص پوری کتاب کا علم جانتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن پوری کتاب سے مراد یہ کہ پروردگار جو کچھ نازل کرتا، جو بھی نازل کرتا ہے، جس مخلوق پر بھی جیسے بھی کوئی حکم آتا ہے اسے کتاب کہتے ہیں. قرآن بھی کتاب ہے، توریت بھی کتاب ہے، انجیل بھی کتاب ہے. صحیح ہے. یہ ساری کتابیں آئیں، یہ ساری کتابیں جو اللہ نے لوح محفوظ پر لکھا وہ کتاب ہے. اب وہ شخص لاؤ جو ساری کتاب کا علم اس کے پاس ہو. صرف ایک شخص ملتا ہے جس نے خود کہا تھا توریت کا جواب توریت سے دوں گا، انجیل کا جواب انجیل سے دوں گا، زبور کا جواب زبور سے دوں گا، قرآن کا جواب قرآن سے دوں گا. ایک بار فنش ہو گیا تھا مناظرہ کہ آپ نے میں تو کسی سے مناظرے کا دور ہی نہیں ہے. صحیح ہے. یہ بات کا دور ہے کہ رسالت مآب تک سب مانتے، کوئی بری بات نہیں. اچھا رسول کے بعد جھگڑا شروع، وہ اس کو مانتا ہے، وہ اس کو مانتا ہے. اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ اپنی عقل سے ان کو مانے جو قبر میں. مشکل یہاں پر کچھ نہیں ہے. بس آپ کی سماعتوں کی نظر، انسان جب قبر میں گیا، جیسے ہی قبر میں لیٹا تو ایک نور آیا، ہلکا سا تھا نور. تو یہ حیران ہو گیا، یہ بیوی جس کے لیے میں نے اتنا خرچہ کیا، اتنے پیسے لگائے، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، یہ چلی گئی، بچے چلے گئے، ماں چلی گئی، بھائی چلا گئے، سب چھوڑ کے چلے گئے. اسی لیے ہم جو ہے علی کے معاملے میں کسی سودے پر کے قائل نہیں ہے، کسی کا سب چھوڑ کے چلے گئے. یہ حیران ہے، یہ تو اس بچے کے لیے تو میں نے گھر لیا، گاڑی لی، یہ بھی جا رہا ہے، اچھا بیوی بھی جا رہی ہے، ماں بھی جا رہی ہے. تو قبر اندھیرے سے بھر گئی. اچانک دیکھا ہلکا سا ایک نور ہے، ہلکا سا تھا، مدھم سا تھا. اس نے اس سے نور سے پوچھا بھائی تو کون ہے؟ تو کہا میں تیری وہ نمازیں ہوں، میں تیری وہ نمازیں ہوں جو تو پڑھا کرتا تھا. تو کہا پھر اتنا کم کیوں ہے؟ کہ تو کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا. تو اتنے میں بائیں طرف سے ایک نور داخل ہوا، یہ بھی مدھم سا تھا. بولا تو کون ہے؟ کہ بولا میں تیرے روزے ہوں. تو کہا اتنے مدھم کیوں ہے؟ تو خاص نور نہیں ہے. تو کبھی رکھتا تھا کبھی نہیں رکھتا. اتنے میں وہاں سے حج و زکات و خمس و سارے ساروں کا نور آیا. بولا تم کون ہو؟ بولا ہم حج و زکات تمہاری. تو اتنے کام کیوں ہے؟ اہمیت ہی نہیں دیتا تھا. توجہ رکھیے گا، نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا. اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے پوری تقریر آپ کے سامنے پیش کر دی. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، اتنے میں دیکھتا ہے کہ قبر نور سے بھر جاتی ہے، نور سے بھرتی ہے. یہ حیران ہو کر پوچھتا ہے یہ نور کیسا ہے؟ نور سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ کہ میں تیرے اندر جو ولایت تھی اس کا نور ہوں. ٹھیک ہے، میں اس ولایت کا نور ہوں. اچھا تو آپ اتنے زیادہ، یہ اتنے کم، یہ تو نماز کا نور تو میرے سامنے بالکل ٹمٹما رہا ہے.
کہیں جو تمہاری نماز نے جو نور لیا تھوڑا سا، تم کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں، یہ بھی میں نے دیا. یہ تمہارے روزوں کا نور ہے نا، یہ بھی میرا دیا ہوا. اگر میں تمہارے روزوں میں نور نہ دیتا تو تمہارے روزے نورانی نہ ہوتے. میں تمہاری نماز میں نور نہ دیتا، تمہاری نماز نورانی نہ ہوتی. میں تمہارے حج و زکوٰۃ میں نور نہ دیتا تو تمہاری حج و زکوٰۃ رہ جاتی. تو سب سے اہم نور ولایت علی کا ہے. قل کفا باللہ شہیدا. توجہ رکھیے گا، اللہ کافی ہے گواہی کے لیے. اور وہ شخص، مجھے نہیں پتا وہ شخص کون ہے، ابھی میں اس تک نہیں پہنچ. وہ شخص کافی ہے، اللہ کافی ہے اور وہ شخص کافی ہے. اللہ کافی ہے اور وہ شخص کافی ہے. اللہ کافی ہے اور وہ شخص کافی ہے. یہ قرآن کہہ رہا، خود قرآن کافی نہیں ہے. خود قرآن اگر ہوتا کافی تو خدا کہتا، خدا کہہ رہا. اب جائیے اس کا ترجمہ لے کے جائیے مولویوں کے پاس، لے جائیے کہ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے میں کافی ہوں یا وہ کافی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کافی ہے اور وہ بھی کافی ہے جو اللہ کے ساتھ گواہی میں شامل ہے. مولا کائنات سے پوچھا پروردگار عالم نے آپ کو اتنے فضائل عطا کیے، اتنے فضائل، تو ان فضائل میں سے جتنے پروردگار نے عطا کیے ہیں، ان فضائل میں سے سب سے زیادہ آپ کو اپنی فضیلت کون سی پیاری ہے؟ بھئی یہ ہم سے ایک عام انسان سے پوچھیں جس میں 8 فضیلتیں 10 فضیلتیں 12 فضیلتیں ہیں تو آرام سے گن کے بتا دے گا نہیں یار وہ اچھی مجھے لگتی ہے، لوگ مجھے جو ٹھیک. اب جس کے اتنے فضائل ہوں کہ درختوں میں طاقت نہ رہے، پانی میں طاقت نہ رہے کہ سیاہی بن کر اس کے فضائل لے سکے، ملائکہ میں طاقت نہ رہے کہ اس کے فضائل لے سکے، تو اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آخر آپ کو اپنی ان فضائل میں سے کون سی فضیلت پسند ہے؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. خدا کی قسم اس پر کئی مناظر ختم ہو جائے. صرف ایک بات کہ آپ کو اپنی کون سی بڑی فضیلت پسند ہے. تو مولا کائنات نے اس آیت کی تلاوت کی، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم عنہ علم الکتاب. مجھے سب سے زیادہ اپنی یہ فضیلت پسند ہے کہ اللہ نے مجھے رسول کا گواہ بنایا. کہ یا علی کیسے بنایا؟ کہ پوری کائنات کا گواہ رسول ہے، رسول کا میں علی گواہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے آخر تک یا علی. میں ایسا گواہ ہوں کہ پروردگار عالم نے پوری کائنات کا گواہ رسول کو بنایا اور مجھ علی کو رسول کا بھی گواہ بنایا. آج آپ حضرات تشریف لائے ہیں اس لیے پورے دنیا میں تقریباً 2 مہینے میں محرم سفر ختم ہو جاتا ہے. ہندو پاکستان میں یہ رسم ہے کہ 8 تاریخ کو ختم کرتے ہیں تاکہ امام حسن عسکری کی شہادت بھی اس سے ٹچ کر لی جائے. تو اگر آپ اجازت دیں گے تو میں 2-4 جملے امام حسن عسکری کے بارے میں ادا کروں. ہمارے اس امام کی کچھ ایسی خصوصیات تھیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، کہ کسی امام میں بھی نہیں تھی. غلط فہمی نہ رہے، ہر امام میں ہو سکتی ہے، خدا نے ہر ایک کو الگ الگ صفات دی، ہر ایک کو الگ الگ صفات دی. اس امام کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آخری حسن تھا. آپ حضرات سمجھے نہیں، آپ میرے بات مکمل نہیں کی.
پہلی خصوصیات یہ تھی کہ یہ آخری حسن تھا، اور 14 معصومین میں فقط 2 ہی حسن ہیں. تو بس مجھے کہنے دیجئے نا کہ وہ ابتدائے حسن ہے، یہ انتہائے حسن ہے. وہ ابتدائے حسن ہے، یہ انتہائی حسن ہے. پھر دوسرا جملہ ادا کر لیجیے، اس کے باپ کے اتنے فضائل کہ دنیا مقابلہ نہ کر سکی، اس کے بیٹے کے اتنے فضائل. ان کا ایک لقب زکی تھا. اچھا، امام حسن کا بھی لقب زکی، پہلے امام حسن کا، اور ان کا بھی زکی، ان کا بھی لقب زکی. زکی کہتے ہیں اسے جس کی نسل زیادہ ہو. توجہ کیجئے گا، زکی کہتے ہیں اسے جس کی نسل زیادہ ہو. تو امام حسن کی نسل تو زیادہ تھی، امام حسن مولا علی کے بیٹے جو تھے. امام حسن عسکری کی نسل تو ایک ہی بیٹا. یہاں پہ آگے تاریخ پستی ہے نا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو صاحب علم ہونا چاہیے، پھر ان ہستیوں کے بارے میں بات کرے. ہر آدمی کو اختیار نہیں دینا چاہیے. امام حسن عسکری کا ایک بیٹا، نسل ہی نہیں کوئی، اور امام حسن کی بہت نسل. تو ہم نے ایک قانون پڑھا تھا معنی بیان میں، علم معنی بیان ایک پورا علم ہے. اس میں قانون پڑھا تھا کہ کچھ چیزیں طول میں بڑھتی ہیں، کچھ عرض میں بڑھتی ہیں. کچھ طول میں بڑھتی ہے، کچھ عرض میں بڑھتی ہے. تو امام حسن مجتبی کی طول میں بڑی اولاد کثرت سے تھی، امام حسن عسکری کی عرض میں بڑی اس کے بیٹے کی مدت کثرت سے ہے. مدت میں تیری کثرت ہے کہ دنیا حیران ہو جائے. دوسرا یہ کہ ان کو ایک لقب ملا ہوا تھا عسکری. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے. مجلس کا طریقہ یہ ہے کہ طریقہ میں ہی بتاتا ہوں کہ اگر گھر میں جا کے اس کو تکرار کیا جائے کہ مولانا نے کیا پڑھا تھا، کیا کہا تھا، تو وہ یاد رہ جاتی ہے، اور جو یاد رہ جاتی ہے اس کے فضائل ہی الگ ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا ایک لقب تھا حسن عسکری. عسکری ایک لقب تھا. عسکری مشہور تھا ہمارے پاس، بولا جاتا ہے کافی. عسکری یعنی تعداد میں، کثرت میں، یا سپاہی بولا جاتا ہے، فوج. تو ایک دفعہ ان کے دور میں ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ حسن عسکری کو بلائے تو جائے، اور لشکر اپنا پورا منگا لیا. پورا لشکر اپنا منگوا لیا کہ یہ لشکر ہے، اور جو امام حسن عسکری کو دکھاؤں گا تو امام حسن عسکری حیران ہو جائیں گے. توجہ رکھیے گا، 90,000 کا لشکر اس نے منگایا اپنا سپاہیوں کو. تو امام نے ایسے آسمان کی طرف ہاتھ کیا، تو اس نے کہا کہ اس طرف کیا دکھا رہے ہیں؟ کہا اپنا لشکر کہا اپنا لشکر دکھا رہے. تو اس نے دیکھا، حیران ہو گیا، 90,000 تو کچھ بھی نہیں ہے. ملائکہ کی لائن لگی ہوئی، اور سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں. توجہ کیجئے گا، عسکری کا معنی آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں. سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں. یہ حیران ہو گیا کہ یہ آپ کا لشکر ہے؟ کہا جی یہ میرا لشکر ہے. تو آپ سمجھ میں آئی، لغت میں کہتے سپاہی، سپاہی نہیں، رہنما سپاہی. توجہ کیجئے. اور یہ لشکر جو اس نے دکھا ہے یہ 90,000 سے زیادہ تھا. لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ فرشتوں کے ہاتھ میں تلوار کیا کر رہی ہے. فرشتوں کے ہاتھ میں، فرشتے پروردگار نے سجدے کے لیے کہا تو سجدے کر رہے ہیں، رکوع کے لیے کہا تو رکوع کر رہے ہیں. یہ اس کے ہاتھ میں، فرشتوں کے ہاتھ میں تلوار کیا کر رہی ہے؟ کہ یہ تمہاری فوج ہے، باطل شخص کی فوج ہے جو تمہارے حکم پہ صرف تلوار چلاتی ہے. یہ ہماری فوج ہے جو سجدہ بھی کرتی ہے، تلوار بھی چلاتی ہے. یہ ہے حسن عسکری کی شخصیت. اس وجہ سے بدر میں 5,000 سپاہی آئے تھے.
رسالت مآب کے 5000 فرشتے رسول پر نازل ہوئے. امام حسن عسکری 1000 فرشتے. اس لیے ان کا لقب پڑا حسن عسکری. ایک لقب ان کا قائم پڑا. بس میں نے ختم کر دی مجلس کو. ایک لقب ان کا قائم پڑا. میں چاہ رہا ہوں کہ آج لازم پرسے کی آخری مجلس ہے تو آپ وہ سنتے جائیں باتیں. قائم ان کا ایک لقب پڑا. تو قائم تھا وہ لقب اس وقت پڑتا ہے جب قیام کیا جائے. بیٹے کا لقب قائم ہے. تو کیا مطلب؟ یہ صرف ان کی خصوصیت ہے کہ قائم ابھی تک قیام نہیں کیا لیکن بیٹے کا لقب قائم ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک بیٹے نے نہ کوئی قیام کیا نہ کوئی تلوار چلائی لیکن اس کا لقب قائم ہے. صرف اس لیے کہ باپ کی محبت میں قیام کرتے تھے. باپ کی محبت میں کھڑے ہو جاتے تھے. اور آخری بات یہ کہ امام حسن عسکری کا ایک لقب سراج ہے. قرآن میں رسالت مآب کو بھی سراجم و منیرہ کا صحیح ہے. امام حسن عسکری کا لقب سراج ہے. یہ کسی نبی کا نہیں, کسی نبی کا یہ لقب نہیں ہے. اچھا وہ کسی امام کا بھی نہیں, صرف یہ امام حسن عسکری کا. وجہ پتہ ہے کہ کیوں اسے سراج کہتے تھے؟ امام حسن عسکری کو جس زندان میں رکھا تھا اس میں سے کہیں سے روشنی نہیں آتی تھی. کہیں سے روشنی نہیں آتی تھی, یعنی اندھیرا گپت تھا. لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امام عسکری کے زندان سے ایسا نور نکلتا تھا جیسے سورج رکھا ہوا. نعرہ حیدری ایسی عظیم ہستی کو آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. آج کے پرسے میں شرمانا نہیں. جو شخص پہلی محرم چاند رات سے پرسہ دینے شروع کیا, آج آپ پرسہ دیں گے گھر چلے جائیں گے, گھر میں سکون بھی کرے. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. جن کی آوازیں بلند ہو گئی ان کو حسین کی ماں جزا دے سکتی ہے. آپ تو آرام کر لیں گے, بیٹھ جائیں گے, لیکن حسین کی ماں بیٹھے گی نہیں. ایک ایک عزادار کے پاس آئے گی, عزا خانے میں آئے گی. او عزادار تیرا شکریہ بہت ہوا. آباد رہے, مولا آباد رکھے. عزادار تیرا بہت شکریہ. میں نے خصوصیات بتائیں آپ کو. امام حسن اور امام حسن عسکری کی ایک خصوصیت اور سن لیں. اگر دلوں میں طاقت ہے اور رونے کے لیے آئے ہیں, اور جیسا کہ رونے کے لیے آئے تو ایک خصوصیت سن لیں. امام حسن کے کو جب زہر دیا گیا تو ٹکڑے باہر آ گئے تھے. سن لیں. شباب سن رہے ہیں, امام حسن کے ٹکڑے باہر آ گئے تھے. امام حسن عسکری کو جب زہر دیا تو ٹکڑے باہر نہیں آئے. مولا نے فرمایا میرے جسم کے جگر کے ٹکڑے ہو چکے آئے, باہر نہیں آئے, اندر ہی اندر. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. امام حسن عسکری بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے, بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھا, بی بی یہ نماز شب بیٹھ کے کیوں پڑھ رہی ہے؟ مصائب سنے بھی آپ. پوری کربلا میں شہزادی کو صرف 2 مقام پر بیٹھے ہوئے دیکھا گیا.
نہ جانے میں تو تحقیق کر کے رہ گیا کہ شہزادی صرف 2 جگہوں پر ایک نماز شبوں میں بیٹھی ہوئی نظر آئی. ایک دربار میں جاتے ہوئے دروازے پر بیٹھ گئی تھی. چسک شگا کا شہزادی آپ بیٹھی ہوئی کیوں نظر آ رہے ہیں؟ مولا سلامت رکھے. یاد رکھیے گا یہ ہمارے عقیدوں میں سے ہے کہ ان مجلسوں میں اہل بیت آتے. کہ شہزادی آپ جو ہے نماز بیٹھ کے کیوں پڑھ رہی؟ 57 سال کی تھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ. 57 سال. کہ بیٹا اب پیاس کی شدت ایسی ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا. امام حسن عسکری 28 سال کے تھے اور واجب نماز بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. نہ جانے کس پر کیسا ظلم ہو گیا. عزیزو امام حسن عسکری کا تابوت بڑی شان سے نکلتا ہے, بہت شان سے نکلتا ہے, بلکہ اس میں تابوت میں تاج بنائے جاتے ہیں. اب پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ کربلا والوں میں جتنے بھی تابوت نکلے سب سے زیادہ رش حسن عسکری کے جنازے میں. سب سے زیادہ رش حسن عسکری کے جنازے میں تھا. شاید قلت حسن عسکری کہنے کی وجہ یہ بھی ہو کہ ملائکہ بھی جنازے میں شریک تھے. تابوت جائیں گے نا جی, مولا انہیں ہاتھوں کو سلامت رکھے جن کو یہ پروردگار توفیق دیتا ہے کہ تابوت حسن عسکری کو اٹھائے. مولا ان جوانوں کو سلامت رکھے, مولا ان خواتین اور بچوں کو سلامت رکھے. لیکن خود امام حسن عسکری سے پوچھیں کہ اتنے لوگ آپ کے جنازے میں ہیں, آپ خوش ہیں؟ کہیں گے نہیں, میرے جنازہ اتنی شان سے اور میرے جد کے جنازے میں کوئی اٹھانے والا ہی نہیں. عزیزو تابوت کا سلسلہ تو رہا شریعت میں, لیکن بعض تابوت بہت غمزدہ تابوت تھے, بہت غمزدہ. میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ میں بیان کر سکوں. ایک تابوت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تھا. پتہ کتنے لوگ تھے اس میں؟ 14 افراد. تھے. اتنے میں علی نے سنا, کسی کی آہٹ کو سنا. تابوت جب لے جا رہے تھے کسی کی آہٹ کو سنا تو امام حسن سے کہا, بیٹا حسن دیکھو صحیح پیچھے کون آ رہا. امام حسن نے دیکھا, آ کے بابا سے کہا بابا زینب آ رہی ہے. اپنی قسمت کا رونا ہے, اپنی قسمت کے آنسو ہے. میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ شہزادی رسول کی بیٹی اس وقت دیکھ رہی ہے اور آنسوؤں کو جمع کر رہی. میرا زادار کیسے میرے بچے کو پرسا دے رہے ہیں. امام حسن نے بتایا مولا زینب, بابا زینب پیچھے آ رہی. کنی بیٹا میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی, جاؤ پہلے زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ, پھر جنازہ آگے بڑھے گا. میں کہوں گا یا علی یہ تو مدینہ ہے, آپ موجود ہیں, آپ کے بچے موجود ہیں, شہر اطمینان کا ہے. آئے اس وقت کو یاد کریں جب اس زینب کوفہ میں ہوگی, سر میں چادر نہ ہوگی, لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہوگے. مولا کائنات نے جنازے قبر میں اتارنا چاہا. جیسے قبر میں اتارا تو کہا یا رسول اللہ اپنی امانت لے لیجیے. رسالت میں آپ کے ہاتھ برآمد ہوئے, میری بچی کو لاؤ مجھے دے دو. علی نے کہا سنبھل کے لیجیے گا رسول خدا, جیسی تھی ویسی نہیں ہے.
جیسی آپ نے دی تھی ویسی نہیں ہے. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. کہ کیوں، کیا علی اس کو کیا ہو گیا؟ کب اس کا پہلو زخمی ہے، اس کے ہاتھوں پہ رسن کے نشان ہے. کسی نے امام حسن کے مصائب پر ذاکر نے، مولا آباد رکھے آپ کو، میں تو آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ بات کو جو ہے اپنے ذہن میں، اپنے قلب پہ اتار سکیں. امام حسن سے کسی نے مصائب پڑھے، کسی ذاکر نے، نجف کا تھا، اور مصائب پڑھنے کے بعد گھر گیا. گھر میں رات کو جیسے لیٹا، اس کے خواب میں امام حسن آئے، اور امام حسن نے کہا تو نے میرے مصائب کا حق ادا نہیں کیا، میرے مصائب کا تو نے حق ادا نہیں کیا. کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو آپ کا ذاکر ہوں، آپ کا نوکر ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے مصائب کو میں نہ پڑھوں، یہ ہو نہیں سکتا. تو کہا تو نے میرے مصائب کیوں نہیں پڑھے؟ کہا مولا آپ کے مصائب پڑھے، آپ کے جگر کے ٹکڑے ہوئے، یہ میں نے مصائب پڑھے. مولا آپ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو چھپا دیا تاکہ زینب و کلثوم نہ دیکھ سکے، یہ میں نے پڑھے. مولا آپ کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی، یہ میں نے پڑھے. کہاں یہ تو نے پڑھے، لیکن تو نے میرے مصائب ہیں جو پڑھنے چاہیے تھے. کہا مولا وہ کیا تھے؟ کہا یہ پڑھنے تھے، مدینے میں ایک گلی تھی، اس میں ایک دروازہ تھا، دروازے پر آگ لگی ہوئی تھی، دروازے کے پیچھے میری ماں فاطمہ تھی. کہ یہ تو نے میرے مصائب نہیں پڑھے. دوسرا تابوت، دوسرا عجیب و غریب تابوت تھا. مولا آباد رکھے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. یہ جو آنسو اب کی آنکھوں سے گر رہے ہیں، ان کی قیمت ہے. بتاؤ قیمت کیا ہے؟ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں لینے کے لیے. یہ حسین کے غم میں آنسو ہے، یہ حسین کے غم. دوسرا تابوت ہاتھوں کا تابوت تھا، ہاتھوں سے بنا ہوا تھا. پتا کیسے؟ ہاتھ میں سید سجاد کے سکینہ بی بی آئے. سید سجاد بی بی سے پوچھتے ہیں بی بی کو کرتا اتار کے غسل دیا جائے یا کرتا سمیت غسل دیا جائے؟ تو شہزادی زینب کہتی ہیں کرتے سمیت غسل دیا جائے، کیونکہ اگر کرتا اتارا تو کھال سکینہ کے ساتھ میں اتر جائے. مولا آباد رکھیے، مولا آباد رکھیے. بہت عجیب ہے. آخری پرسا ایسے دینا، شرم نہیں کرنی ہونے میں. آج اگر شرم کی تو پھر کب روئے گے، کب ماتم کریں گے. تیسرا تابوت پتہ کیسے تھا؟ تیسرا تابوت پیسے دے کر امام موسیٰ کاظم کو پھلے بغداد پر ڈالنے کے لیے دیا تھا. اور حکم یہ تھا کہ موسیٰ کاظم کو بغداد کے پل پر پھینک دو اور تابوت واپس لے آؤ. عزیزو مجھے دو منظر کربلا کی تاریخ میں بولتے نہیں. ایک وہ منظر جب اشقیاء خیمہ سادات میں داخل ہوئے تھے اور سید سجاد کے نیچے سے بستر نکالا تھا. سید سجاد منہ کے بل زمین پر گرے تھے. حسن عسکری موسیٰ کاظم کا تابوت کی بات ہو رہی ہے. موسیٰ کاظم کا تابوت لے کر آنے والے پل بغداد پر پہنچے اور اس طرح سے تابوت انہیں دیا. موسیٰ کاظم منہ کے بل زمین پر. کسی نے سوال کیا کہ یہ شخص جو مرا ہے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، کہ یہ شخص جو مرا ہے اس کی زنجیریں کیوں نہیں کھولی؟ اس کی زنجیریں کیوں نہیں کھولی؟ کہ اصل میں یہ شخص جو مرا ہے زنجیریں اس کی ہڈیوں میں گھس گئی ہیں. چوتھا تابوت
تابوت امام حسن عسکری کا ہے، بہت رش ہے اس میں، بہت لوگ ہیں، تابوت کو سجایا جا رہا ہے، امام کو غسل دیا جا رہا ہے، امام کو کفن دیا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو غسل تو مل رہا ہے، کفن بھی مل رہا ہے، تابوت بھی مل رہا ہے، ہائے حسین، ہائے حسین، بس میں نے مسائل تمام کر دی۔ ہائے حسین، جناب حسن عسکری کے تابوت چڑھا، دفنایا گیا، دفن ہوئے، ابھی تک اہل بیت مدینہ پر پہنچ گئے ہیں لیکن قبر رسول پر نہیں پہنچے ہیں۔ اب شہزادی زینب نے کہا بھیا بیٹا سجاد مجھے رسول کی قبر پہ لے چلا، مولا آباد رکھے، ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ رونا ہم لوگ کا کام نہیں ہے، اتنا زیادہ نہیں رو سکتے، تھک جاتے، روتے تھے سید سجاد، روتے تھے، آپ کا 12واں امام روتا ہے، مسلسل ہو رہا، ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں سانس لینا پڑتا۔ سید سجاد مجھے نانا کی قبر پر لے چلو، یاد ہے نا شہزادی کس طرح سے اپنے آپ کو ہر جگہ پر کس طرح سے بیان کرتی رہی، اب نانا کی قبر پر پہنچی، بس میں نے آخری جملے آپ کے دے دیتا، نانا کی قبر پر پہنچی، کہا نانا میں حسین دے آئی، مولا ہمارا آخری پرسہ قبول ہم سے کر لے مولا، نانا میں حسین دے آئی۔ نانا جانتے ہو کیسے دیا؟ اتنی دور میں کھڑی تھی، ظالم حسین کو ذبح کر رہا تھا، میں کھڑی تھی، ظالم حسین کو ذبح کر رہا تھا، میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی اماں نے چکیاں پیس کر پالا ہے، لیکن نانا ظالم نے رحم نہ کھایا، اماں نے اپنا برقع حسین کے نیچے بچھایا اور حسین کا سر کاٹنے لگا۔ نانا میں نہیں بتاتی حسین کا سر کیسے کٹا، بس اتنا بتاتی ہوں ظالم کا ایک پاؤں سینے پر تھا، ایک ہاتھ بالوں میں تھا، سر حسین کاٹتا جاتا تھا، یہاں تک کہ 13 ضربتیں ماری، حسین کا سر جدا کیا۔ اب سب خاموش ہو گئے، جناب زینب خاموش نہیں ہوئی، ایک مرتبہ کا نانا اگر یہ نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو اپنے بازوؤں سے آستین اٹھا کے دکھاتی کہ مجھے رسیوں سے مارا گیا، باندھا گیا، نیزوں سے مارا گیا، نانا سکینہ کو شام کے زندان میں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار جتنے مومنین بھی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جتنے مومنون و مومنات مجلس میں حاضر ہیں ان کے ارواح کے درجات کو بلند فرما، پروردگار بانی مجلس کے تمام تر شرعی حاجات کو پورا فرما، بانی مجلس کو زیادہ سے زیادہ ذکر حسین برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے مالک ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نعینہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ بانی مجلس سے اس عزاداری کو قبول فرما، ہمارے اس آخری پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں امام زمانہ کے ظہور تک کی حیات عطا فرما، امام زمانہ کا ظہور جلد جلد فرما، تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگو ڈوکرے لگا دیں۔ سامعین محترم، سالانہ مجلس ازا 24 رجب المرجب امام بارگاہ امام موسیٰ کاظم